پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر اختر جہاں صدیقی آج آپ کو محمد اقبال کی ایک نظم حقیقت حسن سمجھانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے محمد اقبال کا تعارف دیکھیں گے، کیونکہ بورڈ کے امتحان میں تعارف سے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر محمد اقبال کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کس طرح تعلیم حاصل کی، انہوں نے کس سے اپنی شاعری پر اصلاح لی، اور ان کی شعری مجموعے کون کون سے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تعارف کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شمس العلماء مولوی سید میر حسن سے فارسی، عربی اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ سیالکوٹ ہی میں ایک انگریزی اسکول سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ اسکاچ مشن اسکول سے ایف اے کیا۔ لاہور میں اعلیٰ تعلیم پائی کہ لاہور میں رہ کر ہی انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے دوران ہی، یعنی جب ان کی ابتدائی تعلیم کا زمانہ تھا، اسی زمانے میں انہوں نے شعر کہنے بھی شروع کر دیے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں داغ کی شاعری کا ڈنکا بج رہا تھا، یعنی جب انہوں نے اپنی شعری زندگی کا آغاز کیا، شعر کہنے لگے، اس وقت ہندوستان میں داغ دہلوی کی شاعری بڑی مشہور تھی، ان کی بڑی شہرت تھی۔ ابتدا میں اقبال نے خط و کتابت کے ذریعے ان سے اصلاح لی کہ شروع میں وہ اپنی شاعری کی اصلاح داغ دہلوی سے لیا کرتے تھے۔ لاہور ہی میں تعلیم کے دوران پروفیسر آرنلڈ سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ محمد اقبال نے فلسفے کی تعلیم کس سے حاصل کی؟ تو انہوں نے فلسفے کی تعلیم پروفیسر آرنلڈ سے حاصل کی۔ جب پروفیسر آرنلڈ انگلینڈ چلے گئے تو ان کے اصرار پر اقبال نے 1905 میں یورپ کا سفر کیا۔ وہاں فلسفے میں مزید مہارت پیدا کی کہ 1905 میں وہ یورپ گئے اور آرنلڈ سے انہوں نے اجازت لی، اور وہاں جا کر اور زیادہ انہوں نے فلسفے میں مہارت حاصل کی اور فارسی ادب کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ اس کے بعد لندن واپس آ کر بیرسٹری کا امتحان پاس کیا کہ فارسی ادب کا مطالعہ بھی کرتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، وکالت کی۔ 1908 میں ہندوستان واپس آئے اور سرشتہ تعلیمات سے وابستہ ہو گئے۔ اس کے بعد بیرسٹری شروع کر دی، یعنی جب انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا تو 1908 میں ہندوستان واپس آ گئے اور یہاں آ کر انہوں نے اپنی بیرسٹری وکالت شروع کر دی۔ اقبال کی عالمگیر مقبولیت اور علمی مرتبے سے متاثر ہو کر حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب عطا کیا کہ اقبال بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ عالمگیر مقبولیت یعنی پوری دنیا میں ان کی مقبولیت ہونے لگی، شہرت ہونے لگی، اور اسی علمی مرتبے سے متاثر ہو کر برطانیہ حکومت نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ تو خطاب یعنی جو سرکار کی طرف سے مقبولیت کے لیے جو خاص نام دیا جاتا ہے، تعریفی لقب دیا جاتا ہے، اسے خطاب کہتے ہیں۔ تو سوال ہو سکتا ہے کہ خطاب کسے کہتے ہیں؟ تو کہ سرکار کی طرف سے جو تعریفی لقب دیا جاتا ہے، ایک نیا نام دیا جاتا ہے، تو اسے خطاب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہیں مختلف اعزازات پیش کیے گئے۔ علامہ اقبال نے ایک طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کیا۔ علالت یعنی بیماری، طویل یعنی لمبی، ایک لمبی بیماری کے بعد لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال کی نگارشات میں انگریزی، اردو اور فارسی نثر و نظم کا کثیر سرمایہ شامل ہے۔ تو ایک سوال یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال کی نگارشات میں کس چیز کا سرمایہ ہے؟ تو کہ انگریزی، اردو اور فارسی نظم و نثر کا کثیر سرمایہ شامل ہے۔ اردو میں ان کے شعری مجموعے بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ہیں۔ تو کہ
ایک سوال اور ہے کہ اقبال کے شعری مجموعے کون کون سے ہیں؟ تو اقبال کے شعری مجموعے بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ہیں۔ ارمغان حجاز ان کے اردو فارسی کلام کا مشترک مجموعہ ہے۔ فارسی میں اقبال کے کئی مجموعے ہیں۔ تو ارمغان حجاز ان کا کس طرح کا مجموعہ ہے؟ تو کہ وہ اردو اور فارسی دونوں کا مشترک مجموعہ ہے۔ اقبال نے شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا۔ ان کی فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ کار فرما ہے۔ اقبال کے افکار میں فلسفہ خودی کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ اقبال کی مذہبی فکر بھی ان کی شاعری کا اہم جز ہے کہ وہ مذہبی فکر بھی رکھتے تھے اور اسی کو انہوں نے اپنی شاعری میں بھی بیان کیا ہے۔ مغرب کی ذہنی غلامی سے آزادی کے خیالات ان کے یہاں نمایاں ہیں کہ انہوں نے اپنی شاعری میں لوگوں کو حرکت و عمل کرنے کا پیغام دیا ہے۔ اور ان کی جو بال جبریل ہے یا بانگ درا ہیں، ان میں انہوں نے شاعری کے ذریعے، نظموں کے ذریعے، جیسے گائے کے اوپر نظم لکھی ہے اور مکھی اور مکڑی پر لکھی ہے، تو ایسے چھوٹے چھوٹے نظمیں لکھ کر اور بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں، ان کے ذریعے بھی انہوں نے لوگوں کو حرکت و عمل کا پیغام دیا ہے۔ اب ہم نظم دیکھیں گے، حقیقت حسن۔ اب ہم نظم دیکھیں گے۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی۔ سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو۔ بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ تو پہلا شعر، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ ایک روز حسن جو ہے وہ خدا سے سوال کرتا ہے کہ اے خدا، تو نے مجھے لازوال کیوں نہیں بنایا، کبھی نہ مٹنے والا کیوں نہیں بنایا، میں اس دنیا میں ہمیشہ کیوں نہیں رہ سکتا۔ تو اس شعر کے اندر اقبال نے فنا کی حقیقت کو ظاہر کیا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے اور اس دنیا کی ہر شے فانی ہے، پھر بھلے ہی چاند ہو، ستارے ہوں، حسن ہو، انسان ہو یا دنیا کی کوئی بھی شے ہو، ہر شے جو ہے وہ فانی ہے۔ اسی لیے حسن کو بھی فانی بنایا گیا ہے۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ تو خدا کی طرف سے اسے یہ جواب ملا کہ یہ دنیا جو ہے وہ زوال پذیر ہے، فانی ہے، یہ تو ایک تصویر خانہ ہے اور جہاں پہ سبھی لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ شب دراز یعنی لمبی رات، لمبی کالی رات، عدم کا فسانہ ہے دنیا، کہ اسی کہانی کا ایک لمبی رات ہے، اس کی ایک کہانی کا فسانہ، ایک کہانی ہے یہ کہ جو دنیا بنی ہے یہ بھی تغیر پر ہی قائم ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، جیسے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن نکلتا ہے اور دن فنا ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور جب رات ختم ہوتی ہے تو پھر دن آ جاتا ہے، دن ہوتا ہے تو سورج نکل آتا ہے۔
اور جب رات ہونے لگتی ہے تو سورج ڈوب جاتا ہے اور اس کے بعد چاند نکل آتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک کا آنا اور جانا لگا رہتا ہے۔ وہی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس رنگ کی، اس دنیا کی جو دنیا دکھائی دے رہی بہت حسین نظر آ رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ بھی تغیر پر جو ہے مبنی ہے، اسی پر یہ ٹکی ہوئی ہے، تاکہ تغیر کے رنگ سے اس کا ظہور ہوا ہے، نمود یعنی ظہور، ظاہر ہوئی ہے۔ وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی، کہ وہی چیز حسین ہے، خوبصورت ہے کہ جس کے حسن کو زوال ہو جاتا ہے، یعنی جو ختم ہو جاتی ہے، کہ ایک نہ ایک دن حسن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر دوسری چیز کا وجود ہوتا ہے، تاکہ یہ جو دنیا ہے یہ بھی فنا ہو جائے گی اور اس کی ہر شے بھی فنا ہو جائے گی۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی۔ تو کہیں قریب جو تھا چاند تھا، قمر یعنی چاند، تو کہ خدا اور حسن کے بیچ جو بات چیت ہو رہی تھی، اس بات چیت کو، اس راز کی بات کو قریب ہی چاند نے سن لی۔ فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، فلک یعنی آسمان، کہ فلک پر عام ہو گئی، آسمان پر یہ بات عام ہو گئی، اور اختر سحر نے سنی، اختر یعنی ستارہ، سحر یعنی صبح، کہ صبح کے ستارے نے بھی سن لی، کہ جب چاند نے جا کر جو ہے سحر سے کہی تو فلک کے ستارے جو تھے انہوں نے بھی یہ راز کی بات سن لی، اور انہیں بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ زندگی جو ہے فنا ہونے والی ہے، چاہے کتنی بھی زندگی ہے، چاہے کتنا بھی انسان خوبصورت ہے یا کتنا بھی اپنے آپ کو بنا لے سما لے، لیکن ایک نہ ایک دن تو فنا ہونا ہی ہے۔ تو قمر یعنی چاند کو لگا کہ میں بھی فنا ہونے والا ہوں، ستاروں کو بھی لگا کہ ہم بھی فنا ہونے والے ہیں، تو انہیں بھی اس بات کا دکھ ہوا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ہر چیز کو فنا تو ہونا ہی ہے۔ سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، کہ صبح نے جو ہے تارے سے یہ بات سن لی، اور اس نے سن کر کس کو سنا دی؟ شبنم کو۔ شبنم یعنی صبح میں جو اوس گرتی ہے، بوندیں گرتی ہیں، اسے کہتے ہیں شبنم، جو پھول پر گرتی ہیں یا زمین پر ہوتی ہیں۔ تو سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، کہ صبح نے جب تارے سے یہ بات سن لی کہ زندگی تو فنا ہونے والی ہے، چاہے خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، جو بھی ہے ہر ایک کو فنا تو ہونا ہی ہے۔ فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو، کہ فلک یعنی آسمان کی بات جو تھی وہ زمین کے محرم کو، زمین کے محرم سے مراد ہے رازدار، کہ زمین کا جو رازدار تھا اسے بتا دی گئی کہ شبنم جو تھی وہ زمین پر جانے والی تھی، تو اسے یہ بات بتا دی گئی، تو شبنم نے یہ بات جا کر زمین پر پھیلا دی، یہ پیغام سب کو سنا دیا۔ بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، تو کہ آنسو بھر آئے کس کے؟ پھول کے۔ پھول یہ سوچنے لگا کہ جب تک میں کلی تھا تب تک تو صحیح تھا، اب تو میں پھول بن گیا ہوں، اب میں کچھ دن میں مرجھا جاؤں گا، کیونکہ اس نے پیام شبنم یعنی شبنم کا پیغام سن لیا تھا کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، تو پھول کو بھی لگا کہ میں اب فنا ہو جاؤں گا، تو اس دکھ سے، اس افسوس سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، کہ کلی کا ننھا سا دل، کلی سوچنے لگی کہ یہ تو پھول ہے، یہ مرجھا جائے گا تو ٹھیک ہے، یہ تو پھول بن چکا ہے، لیکن میں تو ابھی کلی ہی ہوں، تو اس کا کلی کا ننھا سا دل جو ہے خون ہو گیا، اسے بہت دکھ ہوا کہ یہ کیا حقیقت ہے
کہ ہم سب فنا ہونے والے ہیں، کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے۔ اس سے متعلق ایک شعر میں آپ کو سناتی ہوں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب کلی کھلتی ہے تو یہ سوچ کر چپ رہتا ہوں، مسکرانے دو یہ انجام سے ناواقف ہے۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کلی کوئی مسکرا رہی ہے تو میں سوچ کے چپ ہو جاتا ہوں کہ یہ اپنے انجام سے ناواقف ہے، کہ آخر کار اس کا انجام، یعنی جب کلی کھلتی ہے، پھول بنتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے کہ پھول کی شکل میں وہ بہت خوش نظر آتی ہے کہ کتنی خوبصورت، وہ پھول کہتا ہے میں کتنا خوبصورت ہوں، اسے اپنے آپ پر فخر ہوتا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ جب تک وہ کلی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن پھول بننے کے بعد تو اس کی زندگی 2-4 دن کی ہی ہے، اور اس کے بعد تو وہ فنا ہو جائے گا۔ ایک اور شعر ہے، پھول تو کچھ دن بہار زندگی دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ شاعر آگے کہتے ہیں کہ پھول جو ہیں وہ تو کھل کے کچھ دن بہار زندگی دکھلا جاتے ہیں، زندگی کی بہاریں دکھلاتے ہیں، لیکن حسرت، افسوس ان کلیوں پر ہوتا ہے کہ جو کلیاں جو ہیں بن کھلے ہی مرجھا جاتی ہیں، یعنی وہ تو اپنی زندگی پوری طرح سے جی بھی نہیں پاتی اور کلی کی شکل میں ہی مرجھا کر ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آخری شعر ہے، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ چمن سے روتا ہوا موسم بہار، کہ موسم بہار جو تھا وہ چمن میں سیر کے لیے آیا تھا، یعنی چمن پر بہار آئی ہوئی تھی چاروں طرف، لیکن چمن کی بہار نے جب یہ سنا کہ یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں، چمن بھی فنا ہو جائے گا، موسم بہار بھی ختم ہو جائے گا، تو وہ روتا ہوا چمن سے چلا گیا۔ شباب سیر کو آیا تھا، یعنی جوانی، شباب یعنی جوانی، وہ سیر کرنے کے لیے یہاں آئی تھی باغ میں، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ یہ شباب بھی فنا ہونے والی چیز ہے تو وہ بھی غمگین ہو کر، سوگوار یعنی غمگین ہو کر واپس لوٹ گیا۔ یعنی ہر ایک پر اس بات کی حقیقت کھل گئی کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری فنا ہونے والی ہیں، چاہے کوئی انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہوں یا اونچی اونچی عمارتیں ہوں۔ انسان کو اس دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ دنیا بھی فانی ہے اور دنیا کی تمام شے فانی ہے۔ انسان کو اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے اور اس دنیا کی لالچ میں آ کر اپنے وقت کو، زندگی کے قیمتی وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا اس کا عنوان ہے کہ حقیقت حسن، یعنی حسن کی حقیقت، خوبصورتی کی حقیقت، اس کی سچائی کیا ہے؟ یہ سچائی یہ ہے کہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔